انسان کے پیروں کے نیچے ہو، انسان کے ارد گرد ہو، تو پھر انسان کی زندگی دین کے راستے پر چل سکتی ہے۔ لیکن جب یہ دنیا کی محبت انسان کے دل کے اندر آ جائے تو پھر انسان کی جو کشتی ہے زندگی کی وہ ڈوب جاتی ہے۔ تو میری معزز مائیں اور بہنیں، آج ہم اس بات کا عہد کریں کہ اللہ نے ہمیں جو مقررہ مدت کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، ہم اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہو جائیں۔ اور اللہ نے جب ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے تو ایک دن وہ ہم سے اس دنیا کے سارے کام کاج کا، سارے کیے کرائے کا حساب لینے والا ہے۔ ہم بارہا سنتے ہیں کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، اور جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ رب العزت کے دربار میں ہماری حاضری ہونی ہے۔ اور اس دنیا کے اندر ہم نے جتنے بھی مدت، جتنے بھی سال، جتنا بھی حصہ اس دنیا کے اندر ہم نے گزارا ہے، ہمیں اس دنیا کے اندر گزارے ہوئے ایک ایک پل کا حساب خالق کائنات رب العالمین کے سامنے دینا ہے۔ اور چونکہ آج کا دور یہ عریانیت کا دور ہے، یہ فحاشیت کا دور ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا تھا کہ قرب قیامت میں ایسا دور آئے گا کہ جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی تو فتنوں کا دور بڑھتا چلا جائے گا، فتنے بڑھتے چلے جائیں گے۔ جیسے جیسے زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری ہوتی جائے گی اور قیامت ہمارے قریب آتی جائے گی تو فتنوں کا دور شروع ہوگا، اور فتنے ایسے فتنے آئیں گے جیسے کہ ایک تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو تسبیح کے من کے جس طرح زمین پر گرتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے فتنے قرب قیامت میں رونما ہوں گے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں، شاید آپ کو معلوم ہو یا نہ ہو، کہ آج کئی طرح کے فتنے دنیا میں رونما ہو رہے ہیں۔ کہیں پر ارتداد کا فتنہ ہے، کہیں پر فحاشیت کا فتنہ ہے، کہیں پر آزادی نسواں کے نام سے فریب کا فتنہ ہے، کہیں پر نئی تعلیمی پالیسی کے نام سے ہمارے بچوں اور بچیوں کو بگاڑنے کا فتنہ ہے، کہیں پر مخلوط تعلیمی نظام کا فتنہ ہے۔ اور ابھی ایک دو دن پہلے ایک خبر گردش کر رہی تھی کہ ہمارے ملک میں پچھلے کچھ سالوں میں 8 لاکھ لڑکیاں مرتد ہو گئیں، یعنی کہ دین اسلام سے پھر کر غیر مسلموں کے ساتھ ان لڑکیوں نے نکاح کر لیا اور ان کے ساتھ بھاگ گئی۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا اس کے ذمہ دار صرف علماء کرام ہیں؟ کیا اس کے ذمہ دار صرف سماج کے ذمہ دار افراد ہیں؟ بالکل نہیں، بلکہ جہاں اس کے ذمہ دار سماج کے ذمہ دار افراد ہیں، وہی ان واقعات کے ذمہ دار ہماری مائیں اور بہنیں بھی برابر ہیں۔ اس لیے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی پیدائش سے لے کر اس کو سمجھ آنے تک وہ اپنی ماں کی گود میں کھیلتا ہے، وہ اپنی ماں کی گود میں پرورش پاتا ہے، اس کی تعلیم و تربیت کا نظام اس کی ماں کے حوالے ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے ماں کو اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے خالق کائنات نے جنت لا کر رکھ دی، کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو ماں کا یہ مقام اور مرتبہ یوں ہی نہیں ہے، ماں کا مقام اور مرتبہ اس لیے اسلام نے اس کو دیا ہے کہ وہ بچے کی پیدائش کی تکلیف برداشت کرتی ہے اور بچے کی نگہداشت کرتی ہے، بچے کی تربیت کرتی ہے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی۔ اس کی تربیت میں اگر سب سے زیادہ کسی کا رول ہوتا ہے تو وہ اس کی ماں کا رول ہوتا ہے۔ اور یہ جو واقعات پیش آ رہے ہیں، ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہماری تربیت میں کوئی کمی بیشی نہ رہ گئی ہو۔ اس لیے کہ آج کل ہم مذاق میں بچوں کو جھوٹ بولنے کے عادی بنا رہے ہیں، آج کل ہم مذاق میں بچوں کو غیر اسلامی شاعر کے عادی بنا رہے ہیں، آج کل ہم مذاق میں یعنی کہ ہم اس کو اتنا سیریس نہیں لیتے کہ بچہ ہے کرتا ہے آگے سدھر جائے گا۔ لیکن آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، ایک عورت اپنے بچے کو بلا رہی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک عورت اپنے بچے کو کہتی ہے کہ بیٹا ادھر آؤ، ہم تمہیں کچھ چیز دیں گے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم مشاہدہ فرما رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ ایک عورت اپنے بچے سے کہہ رہی ہے کہ بیٹا ادھر آؤ، ہم تمہیں کچھ چیز دیں گے۔ آج کل ہمارے پاس بھی ایسا ہوتا ہے،
دھیان سے سنیے، توجہ سے سنیے کہ ایک عورت اپنے ایک چھوٹے سے معصوم بچے کو بلا رہی ہے اور اشارہ کر رہی ہے کہ بیٹا ادھر آؤ، ہم تمہیں کوئی چیز دیں گے۔ آقا مدنی اس عورت کو دیکھ رہے ہیں، اس بچے کو دیکھ رہے ہیں۔ جب وہ بچہ اس عورت کے قریب آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے پوچھا، اے خاتون، جب تم نے اس بچے کو بلایا اور تم نے کہا کہ ہم تمہیں کوئی چیز دیں گے، کیا واقعی میں تمہارا اس بچے کو کوئی چیز دینے کا ارادہ تھا یا تم نے یوں ہی اس بچے کو اپنے پاس بلانے کے لیے اس سے کہا؟ تو اس خاتون نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خاتون بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی خاتون تھی۔ وہ خاتون کوئی عام خاتون نہیں تھی، وہ خاتون تھی جس کو صحابیہ کا لقب ملا، جن کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا پیغام سنا دیا کہ ہم تم سے راضی ہیں اور وہ ہم سے راضی ہیں، یعنی اللہ نے فرما دیا کہ میں ان سے راضی ہوں، وہ مجھ سے راضی ہیں۔ تو وہ خاتون کہنے لگی، یا رسول اللہ، میرے پاس ایک کھجور تھی، میرا ارادہ اس بچے کو ایک کھجور دینے کا تھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ہوا تم نے اس کو بلایا، لیکن اگر تمہارا ارادہ اس کھجور دینے کا نہ ہوتا تو تمہارے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ کا گناہ لکھا جاتا۔ یعنی کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے فرما دیا کہ بچے بھی اگر ہیں تو بچوں کی تربیت کا اتنا خیال رکھنا چاہیے کہ بچوں کے سامنے بھی ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ لیکن آج چاہے ماں ہو چاہے بچے کا باپ ہو، بچہ جب جھوٹ بولتا ہے تو ماں باپ خوش ہوتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس سے مستثنا ہو، کچھ گھرانے اس سے مستثنا ہو، لیکن یہ ہمارا مشاہدہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ جھوٹ بولتا ہے تو باپ بھی خوش ہوتا ہے، اور باپ خود اس بچے سے کبھی کہتا ہے کہ باپ کو بلانے کے لیے اگر دروازے پر کوئی آئے تو باپ کہتا ہے کہ بیٹا جا کر کہہ دو کہ ابو گھر میں نہیں ہے۔ ماں کہتی ہے کہ بیٹا جا کر کہہ دو کہ ابو گھر میں نہیں ہے۔ یعنی ہم بچپن سے بچوں کی تربیت ایسی کر رہے ہیں کہ جھوٹ بولنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، جھوٹ بولنا کوئی گناہ نہیں ہے، جبکہ حضور نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اور منافق کون ہے؟ سب سے پہلے تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ منافقین کا ٹھکانہ جہنم کا سب سے نچلا حصہ ہوگا۔ تو منافق کی 3 نشانیاں حضور نے فرمایا کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے، کسی سے وعدہ کرے تو اس کی وعدہ خلافی کرے، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ تو آج ہم بچوں کو بچپن سے یہ یعنی کہ ان کی ایسی تربیت کر رہے ہوتے ہیں کہ جھوٹ بولنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آج کل تو معاشرے میں سب سے زیادہ ہوشیار اور سب سے زیادہ چالاک اس کو سمجھا جاتا ہے جو زیادہ لوگوں کو چلا دیتا ہے باتوں میں۔ تو ہم بچوں کی تربیت بھی ایسی کریں، بچپن سے انہیں یہ تعلیم دیں کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، جھوٹ بولنے سے ہمارا رب ناراض ہوتا ہے، جھوٹ بولنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، جھوٹ بولنے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں اور آقا کی تعلیمات کے خلاف بات ہے۔